السلام علیکم ویورز، آج لا آف ٹارٹس میں ہمارا ٹاپک ہے ڈسچارج آف ٹارٹ۔ What is discharge of tort? Discharge means release of wrongdoer from all his liability. کسی رانگ ڈوئر کو اس کی فردر لائبلٹی سے آزاد کر دیا جائے، ڈسچارج کر دیا جائے، دیٹ از ڈسچارج آف ٹارٹ۔ اور دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں دا کیسز ویئر دا ریمیڈی سیزز ٹو بی آپریٹو، جہاں ریمیڈی آپریٹو نہیں ہوتی، آپریٹو ہونا رک جاتی ہے اور رانگ ڈوئر کو اس کی لائبلٹی سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اس کے کچھ موڈز ہیں یا کیسز ہیں، دیکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل از ڈیتھ آف پارٹیز۔ اب ڈیتھ کیا ہے؟ ڈیتھ از سیسیشن آف لائف، permanent cessation of all the vital function and signs، اور اس کی بنیاد ہے ایک لیٹن میگزم جو ہے ایکشو پرسونلس مورچر کم پرسونا۔ یعنی پرسنل ایکشن ڈائز ود دا ڈیتھ۔ لیکن اس میگزم کی کچھ ایکسیپشنز ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ جو پاکستان میں یہ 3 ایکٹس ہیں، انیکٹمنٹس ہیں، جہاں یہ میگزم یا یہ لیگزیکون یا یہ تھیسس آپریٹو نہیں رہتا، وہ یہ ہے لیگل ریپریزنٹیٹیو ایکٹ ہے جو 1855 کا ہے۔ فرسٹ آف آل دس ایکٹ allows action against the representative of the deceased for any wrong committed by him during his lifetime within 1 year before his death۔ اگر کوئی رانگ ڈوئر اپنی موت سے 1 سال قبل تک اس نے کوئی ٹارٹ کمٹ کیا ہے، دین یہ ایکٹ جو ہے، یہ انیکٹمنٹ جو ہے، یہ جو رانگ ڈوئر کے لیگل ریپریزنٹیٹیو ایکٹ کے لیگل ریپریزنٹیٹیوز کے اگینسٹ ایکشن کو جسٹیفائی کرتا ہے یا الاؤ کرتا ہے۔ دا ادر از فیٹل ایکسیڈنٹس ایکٹ۔
یہ بھی 1855 میں اس کی انیکٹمنٹ ہوئی ہے. اور this act enables the legal representatives of person whose death is caused by a wrongful act of another to bring an action for the benefits of the widow, husband or child of the deceased. اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو یہ اس کے وڈو، اس کے ہسبینڈ یا ان کے بچوں کے بینیفٹس کے لیے یہ ایکٹ جو ہے وہ انیبل کرتا ہے کہ جو رانگ ڈوئر ہے، اگرچہ اس کی ڈیتھ ہی کیوں نہ ہو گئی ہو، اس کے اگینسٹ پروسیڈ کیا جا سکتا ہے. The third one is Succession Act. یہ 1925 کا ایکٹ ہے، اور اس ایکٹ کا سیکشن 306 کہتا ہے کہ all rights of action existing against a person at the time of his death survive against the executors or the administrator except an action for defamation, assault or personal injuries not causing to the death. یعنی کہ اگر کوئی شخص جو فوت ہو گیا ہے اور اس نے ڈیفیمیشن، اسالٹ اور پرسنل انجری نہیں کی اور کچھ اور ایکٹس اور ٹارٹ کمٹ کیے ہیں، تو جو اس کے ایڈمنسٹریٹر ہیں اس کی پراپرٹی کے، ان کے تھرو اس شخص کے خلاف پروسیڈ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہے تین جو ایکسیپشنز ہیں. اسی طرح ایک لیگل ریپریزنٹیٹیو سوٹس ایکٹ بھی ہے جو کہ ایگزیکیوٹر، ایڈمنسٹریٹر اور ریپریزنٹیٹیو آف اینی ڈیزیز پرسن کے تھرو کسی بھی اس کے ٹارٹ کے سلسلے میں انیبل کرتا ہے جو وکٹم ہے اس کو. The other mode of discharging a tort is waiver. Intentional relinquishment of a right کو ویور کہتے ہیں کہ کوئی شخص جو وکٹم ہو ٹارٹ کا، وہ ٹارٹ فیزر کے اگینسٹ کسی بھی پرٹیکولر ایکشن کو ویو آؤٹ کر دے یا ریلنکوش کر دے، دیٹ از کالڈ ویور. اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس، ایک وکٹم آف اے ٹارٹ کے پاس ایک سے زیادہ ریمیڈیز ہیں اور ان میں سے وہ کوئی ایک ریمیڈی کلیم نہیں کرتا، ایک ریمیڈی کے لیے ایکشن نہیں کرتا، تو یہ پریزیوم کیا جائے گا کہ وہ اس نے ریمیڈی ویو آؤٹ کر دی، ریلنکوش کر دی. یہ ایکسپریس ویور بھی ہو سکتا ہے، امپلائڈ بھی ہو سکتا ہے. ایکسپریس میں یہ ہے کہ وہ ایکسپریسولی ایکسپریس کرے کہ میں فلاں کی حد تک، فلاں ڈیمیج کی حد تک کلیم کرتا ہوں اور فلاں آپ کو ویو کرتا ہوں. یہ تو ایکسپریس ہو گیا. یا اگر وہ ایک سے زیادہ، ایک ایکسیڈنٹ میں لیٹ سے آپ کا ایک ایکسیڈنٹ میں آپ کا ایک سے زیادہ لاس ہوا، لیٹ سے آپ کی ٹانگ بھی گئی، بازو بھی گیا اور پراپرٹی کی ڈیمیج بھی ہوئی، تو آپ اس میں لیٹ سے صرف پراپرٹی کو کلیم کرتے ہیں اور آپ پرسنل انجریز کو کوئٹ کر دیتے ہیں، تو امپلائڈلی یہ پریزیوم کیا جائے گا کہ آپ نے پرسنل انجریز کے اگینسٹ جو رائٹ تھا اس کو ویو کر دیا. The third one is
acquiescence. Acquiescence. Acquiescence means sleeping over one's right. کہ ایک بندہ اپنے حق کے بارے میں سوتا رہے، یعنی کلیم ہی نہ کرے، اس کے خلاف اگرچہ ٹارٹ کمٹ کیا جاتا رہا ہو یا ہو رہا ہو، اور وہ اس کے اگینسٹ کلیم نہ کوئی فائل کرے، دیٹ وڈ بی کالڈ ایز acquiescence. Sleeping over one's right. تو فار اے لانگ پیریڈ اگر کوئی بندہ اپنے رائٹ کو کلیم نہ کرے، دین یہ چیز ایز اے اسٹاپل اس کے اگینسٹ یوز ہوگی، اور اس کو acquiescence نارمل میننگ میں کہا جاتا ہے. The fourth one is release. Release is surrender of a right of action against the wrongdoer. آپ نے کسی رانگ ڈوئر کے اگینسٹ اپنا رائٹ سرنڈر کر دیا. سینس میں تو یہ ایکویسنس اور ویور سے ملتا جلتا ہی ہے، لیکن یہاں یہ ہے، اس کا اس کی ایکسپلینیشن اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے انیشیٹ کیا، دین آپ نے اپنا رائٹ سرنڈر کر دیا. آپ نے کوئی ایکشن آف اے ٹارٹ انیشیٹ کیا، دین آپ نے اس کو سرنڈر کر دیا. دیٹ وڈ بی کالڈ ریلیز، کہ آپ نے اس کو اس پروسیڈنگ سے، اس ایکشن کے کانسیکوینسز سے ریلیز کر دیا. یہ ہے. The fifth mode is accord and satisfaction. Accord and satisfaction یہ موڈ ہے کہ ڈیورنگ دا پینڈنسی آف این ایکشن پارٹیز کے درمیان کوئی ایکارڈ ہو جاتا ہے، اور دین وہ سیٹسفائی بھی ہو جاتا ہے. لیٹ سے ایک وکٹم نے جو ہے پروسیڈنگ ٹارٹ کے کیس میں انیشیٹ کی، اور اس کا رانگ ڈوئر کے ساتھ، ٹارٹ فیزر کے ساتھ کسی اسپیسیفک اماؤنٹ پہ کوئی ایگریمنٹ، کوئی ایکارڈ ہو جاتا ہے، اور وہاں پروسیڈنگ ختم ہونے سے پہلے ہی جیسے ہی ایکارڈ ہوتا ہے، فوراً اس کے بعد آفٹر ورڈ اس کی ڈسچارجمنٹ بھی ہو جاتی ہے. تو سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کلیم کی، تو دیٹ وڈ بی کالڈ ایز ایکارڈ اینڈ سیٹسفیکشن. اور اس کیس میں بھی جو رانگ ڈوئر ہے اس کو اس کے ٹارٹ سے ریلنکوش کیا جا سکتا ہے. The sixth is judgment recovered. If a wrong is done and a judgment is recovered in a court, the judgment is a bar to the original cause of action and no fresh suit can be brought in respect of it. ایک پرٹیکولر ایشو پر اگر کسی کورٹ کی کوئی ججمنٹ آ گئی ہے اور اس میں پارٹیز کے رائٹس اینڈ لائبلٹیز کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، دین اسی کیس پہ دوبارہ ایکشن، اسی کاز آف ایکشن پہ دوبارہ پروسیڈنگ انیشیٹ نہیں کی جا سکتی. اور یہ پرنسپل ڈاکٹرائن آف ریس جوڈیکیٹا پہ بیسڈ ہے
کہ ایک دفعہ اگر کوئی ججمنٹ کسی کمپیٹنٹ کورٹ آف جورسڈکشن سے آ چکی ہے دین اس کاز آف ایکشن پہ دوبارہ پروسیڈنگ انیشیٹ کرنا دیٹ از پروہیبٹڈ اور وہ ریس جوڈیکیٹا کے زمرے میں آتا ہے. The seventh is statutes of limitation. ایک لمیٹیشن ایکٹ ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان میں کہ ویئر اے سرٹن ٹائم از الاؤڈ بائی دا اسٹیٹیوٹ فار برنگنگ دا لٹیگیشن ان، اور اس میں ڈفرینٹ کازز کے اگینسٹ ڈفرینٹ ٹائم لمیٹیشن ٹائم فریم دیا ہوا ہے کہ اس ٹائم فریم کے اندر تو کسی پرٹیکولر کاز آف ایکشن کے اگینسٹ کوئی ایکشن انیشیٹ کیا جا سکتا ہے. اگر وہ لمیٹیشن، اگر وہ پیریڈ کراس کر جائے، ایکسیڈ ہو جائے، دین آپ اس کو پروسیڈ نہیں کر سکتے، اس کاز آف ایکشن کے اگینسٹ پروسیڈ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ کچھ ویریس ویز تھے، 7 موڈس تھے in which discharge of tort is operative. Thank you.